السلام علیکم ناظرین، مومل وائس کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو ہما کی کہانی پر ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے پسند کریں گے۔ وہ محبت کی چاہ میں پاس آیا اور اس کے سیاہ گھنگرالے بالوں میں انگلیاں چلا کر سلجھانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھے زور سے اپنی طرف کھینچا، اور جہاں نہ محرم مرد اور عورت اکیلے ہوں، ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ ان کے درمیان بھی شیطان آ گیا۔ وہ بہکا اور بہکتا ہی چلا گیا۔ اس کی کلائی کو زور سے مروڑا اور دیوار کے ساتھ اس کے بازو لگا کر گردن کے قریب ہونٹ لے کر آیا۔ وہ کانپی تھی، جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال کر صحرا بدر کر دو۔ وہ یوں تڑپی تھی۔ اس کا دوست، اس کا خدا پہ یقین، اس کی محبت، اس کی یادیں، سب زمین بوس ہو گئے۔ جیسے آسمان پہ لے جانے کی خواہش پر آسمان پر لے جایا گیا، پھر چاند توڑ کر ماتھے کے ٹیکے میں جوڑ دیا گیا، لیکن پوری قوت کے ساتھ واپس زمین پر پٹخ دیا۔ اس کے آنسو، اس کی آہیں، چیخیں ہونے والے لمحے کا ماتم منانے لگی۔ دیوار پر لگی پینٹنگز نیچے گری اور ان کا فریم ٹوٹ گیا۔ ایک دم سے محبت اسے زہر لگنے لگی۔ وہ حسین چہرہ کانچ کی طرح آنکھوں میں چبھنے لگا۔ پورا زور لگا کر اسے دھکا دیا، اور پھر رات کسی عذاب کی طرح نازل ہوتی ہے اور اپنا آپ کسی مجبور طوائف سے لگتا ہے، جہاں ہر رات درد سے کراہنا پڑتا ہے۔ اپنے ضمیر کو نیند کی گولیاں دے کر سلا دیا جاتا ہے۔ اگر جاگ جائے تو اذیت گھنگرو باندھے رقص کرتی ہے۔ کیا مصیبت ہے یہ آگہی، یہ بے موسم خیال، یہ الجھنیں، یہ یادیں۔ اتنا طاقتور حافظہ ہونا صرف ضلالت ہے۔ اور وہ کمرے میں ننگے پاؤں فرش پر بیٹھی سوچ رہی تھی۔ بال ایسے بکھرے ہوئے جیسے زندگی جگہ جگہ دھتکارے جانے کے بعد بکھری ہوئی تھی۔ بے رنگ سی خواہشیں لالچ میں ملی ہوئی۔ جب لالچ کی پٹی آنکھوں سے کھلی تو زمین والے طوفانوں میں گھرے ہوئے تھے۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا تو سرخ آنکھیں لال آندھی کی طرح اس کے بے رونق چہرے میں کھپتی تھی، خالی آنکھیں جن میں آنسوؤں کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی۔ ہر سال کی طرح اس پہ یہ رات بھی عذاب کی طرح نازل ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جانے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس رات کون آیا ہوگا۔ اس کے برعکس وہ دروازہ کھولنے نہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ دروازہ کھلے گا۔ دروازہ کھٹکھٹانا تو اخلاقی عمل تھا، اور اسے اخلاقیات پر عبور تھا۔ وہ سفید چہرہ کمرے میں داخل ہوا تو چپ چاپ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر نیچے دیکھنے لگا۔ بھلا اس اپارٹمنٹ میں رات کے 12 بجے نیچے کون ہو سکتا تھا؟ اس شخص کے وہمیں کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے، باتیں کم کیا کرو، اس نے جواب یوں تول کر دیا جیسے مہنگائی میں سبز دھنیے کے ساتھ مرچیں بھی پیسوں کی ملتی ہیں۔ 14 جولائی 1999 کی رات وہ اس کے اپارٹمنٹ میں سفید لباس پہنے داخل ہوا، ہمیشہ کی طرح ہنستا مسکراتا، لیکن جانے آج اس کی آنکھوں کی چمک کیوں شیطانی سی تھی۔ بچپن کی سردی گرمی کا ساتھی، دھوپ چھاؤں کا دوست، پچھلے 8 ماہ سے محبوب کا درجہ حاصل کر چکا تھا۔ رات کے 10 بجے وہ ریڈیو لگائے لتا منگیشکر کی آواز میں لگ جا گلے، مدھم روشنی میں میز پر بیٹھی ڈائری لکھتے خود کو آنے والے اچھے دنوں کی نوید دیتے ہوئے سن رہی تھی۔ آج 8 ماہ مکمل ہونے کو ہیں۔ پچھلے سال 14 جولائی کو وہ میرے ساتھ تھا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ دل اس قدر اس کا خواہش مند ہونے لگے گا کہ اب ہر رات جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ آیا ہے۔ زندگی ہم جیسے کڑوے لوگوں کے لیے بھی شہد میں لپٹی محبت لائی ہے۔ یقین نہیں آتا، زندگی نے پہلا اتنا حسین تحفہ مجھے دیا ہے۔ میں جو کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتی، اب کس کا شکر ادا کروں؟ زندگی کا، محبوب کا، یا اس پوری فلم کے پیچھے کہانی لکھنے والے کا؟ کچھ تو ہے، خدا ہے تو صحیح، مگر مجھ سے کیوں پوشیدہ ہے؟ اس تک پہنچنے کا راستہ مجھے معلوم نہیں۔ جس مندر، مسجد، کلیسا گئی، سب نے اپنے اپنے راستے بتائے۔ کس کو چنوں، کس کو چھوڑ دوں، سب کی ہی دلائل مضبوط ہیں۔ خیر، خدا تو جہاں بھی ہے، مجھے اپنا راستہ خود ہی بتا دے۔ اور ہاں، تیرا شکریہ، تو نے مجھے وہ انسان میسر کیا جس نے مجھے تیری طرف توجہ دلائی۔ وہ بہت کچھ لکھنا چاہتی تھی، لیکن تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے اس دستک کی پہچان تھی، معلوم تھا وہ خود آ جائے گا، اسی لیے آ جاؤ کی صدا لگا کر ڈائری بند کی اور میز پر رکھی کتابوں کو ترتیب سے رکھنے لگی۔ وہ محبت کی چاہ میں پاس آیا اور اس کے سیاہ گھنگرالے بالوں میں انگلیاں چلا کر سلجھانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔
اس کی کمر پر ہاتھ رکھے زور سے اپنی طرف کھینچا، اور جہاں نامحرم مرد اور عورت اکیلے ہوں ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے، ان کے درمیان بھی شیطان آ گیا۔ وہ بہکا اور بہکتا ہی چلا گیا، اس کی کلائی کو زور سے مروڑا اور دیوار کے ساتھ اس کے بازو لگا کر گردن کے قریب ہونٹ لے کر آیا۔ وہ کانپی تھی جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال کر صحرا بدر کر دو، وہ یوں تڑپی تھی۔ اس کا دوست، اس کا خدا پہ یقین، اس کی محبت، اس کی یادیں، سب زمین بوس ہو گئے۔ جیسے آسمان پہ لے جانے کی خواہش پر آسمان پہ لے جایا گیا، پھر چاند توڑ کر ماتھے کے ٹیکے میں جوڑا گیا، لیکن پوری قوت کے ساتھ واپس زمین پر پٹاخ دیا۔ اس کے آنسو، اس کی آہیں، چیخیں ہونے والے لمحے کا ماتم منانے لگی۔ دیوار پر لگی پینٹنگز نیچے گری اور ان کا فریم ٹوٹ گیا۔ ایک دم سے محبت زہر سی لگنے لگی۔ وہ حسین چہرہ کانچ کی طرح آنکھوں میں چبھنے لگا۔ پورا زور لگا کر اسے دھکا دیا اور کھڑکی کھلے ہونے کی وجہ سے وہ نیچے گر گیا۔ محبت کی کہانی ختم ہوئی۔ حواس باختہ فریم کے کانچ اس کے پاؤں زخمی کر گئے، لیکن یہ پاؤں زندگی سے زیادہ تکلیف دہ نہ تھے۔ آج اس کے سب رشتے ختم ہو گئے تھے۔ کس کس پر آنسو بہاتی۔ 15 منٹ تک ڈرتی ڈرتی نیچے پہنچی تو وہ مر چکا تھا۔ اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر اسے لٹا کر کہیں دور ایسے دفنا آئی کہ کسی کو خبر ہی نہ لگی وہ حسین لڑکا کدھر گیا۔ پولیس بھی نہ آئی۔ پولیس آتی بھی کیسے جب دونوں ہی اس دنیا میں اکیلے تھے۔ آتے ہوئے یوں لگا جیسے کہ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ اس کا وجود ابھی بھی اس کے ساتھ ہے۔ ٹھنڈے جسم کے ساتھ وہ خود کو گھسیٹتی اپارٹمنٹ تک لے آئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ڈائری کے صفحے نوچے، آگ لگائی، پینٹنگز توڑی، کی چینز، اس کی دی انگوٹھی، کارڈز سب جلا دیے، سب توڑ پھوڑ دیا۔ پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے آخر میرا؟ وہ جواب میں کہے لگاتا رہا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، دور ہو جاؤ، تم سن رہے ہو نا؟ دفع ہو جاؤ۔ مر ہی گئے ہو تو پھر مر کیوں نہیں جاتے؟ کیوں میری زندگی عذاب بنائی ہے؟ جینے دو مجھے۔ پھر ایک کہا، جیسے کسی کی میت پر کوئی کہے لگائے، اتنا برا کہا۔ بدشکل آدمی ہنس کیوں رہے ہو؟ نکلو یہاں سے، نکلو۔ اس نے ہاتھ سے اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ گھٹیا انسان، چلے جاؤ یہاں سے، تم نے ریپ کیا ہے میرے یقین کا۔ وہ یوں نم آنکھوں سے پاگلوں کی طرح چلائی جیسے بالی ووڈ کی کوئی فلمی ہیروئن سٹیج پر اداکاری کر رہی ہو۔ اب یہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، چلے جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی، چلے جاؤ۔ کہنے کے ساتھ ہی میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر زور سے اس کی سمیت اچھالا، مگر وہ دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ وہ سامنے کھڑا متواتر ہنس رہا تھا۔ تبھی اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا، پھر ڈر کے مارے باہر بھاگ گیا۔ ڈاکٹر فضا، ڈاکٹر، وہ بیڈ نمبر 7 کی پیشنٹ ہما کو پھر سے دورہ پڑا ہے۔